السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ بات یہ ہے کہ جب سے آئینی بینچ کی تشکیل سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، وہ اب تک مقدمات کی سماعت کیوں سٹارٹ نہیں کر سکے ہیں؟ دوسرا، آئینی بینچ کے سربراہ کے حوالے سے ایسی کیا بڑی خبر ہے کہ جس سے آئینی بینچ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یا اس کے خلاف جو ہے کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے؟ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ وکلا برادری جو ہے وہ اب کیا نیا جو ہے طریقہ کار اور حکمت عملی اختیار کر رہی ہے کہ جس سے مقدمات کی سماعت روکی جا سکے گی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو آئینی بینچ جس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہیں، جنہیں سپر چیف بھی کہا جا رہا ہے، وہ آج کل ابھی تک مقدمات کی سماعت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ان کا سیکٹریٹ ابھی تک قائم نہیں ہو سکا ہے، اس کے لیے سنا یہی ہے کہ کوئی بلڈنگ ڈھونڈ لی گئی ہے سپریم کورٹ میں، یہ ایک پورشن جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں 8 ملازمین بھی دیے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کی چونکہ نامینیشن نہیں ہوئی، ابھی ان کا تقرر نہیں ہوا، اس وجہ سے معاملات ابھی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو ہے آئینی مقدمات کی سلیکشن کا طریقہ کار اور اس کے تحت جو ہے وہ سسٹم جاری ہے، اور ابھی تک جو ہے 16 آئینی مقدمات جو ہیں وہ ان کی چھان بین کر لی گئی ہے، ان کو ترتیب دے دیا گیا ہے، اور جلد ان کی جو ہے کاز لسٹ بھی جاری ہو جائے گی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ جمعرات یا جمعے سے، یا پھر بہت زیادہ تاخیر ہوئی تو منڈے سے باقاعدہ یہ آئینی بینچ اپنے کام کا آغاز کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان کے لیے مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وکلا برادری نے ایک شکایت جو ہے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت تیار کر لی ہے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کرنے جا رہے ہیں۔ حامد خان، علی احمد کور سمیت 56 وکلا رہنماؤں نے اپنے دستخطوں سے وہ شکایت تیار کر لی ہے، اس کا جو ہے سیاق و سباق، اس کی نوک پلک، سب کچھ جو ہے وہ مرتب ہو چکا ہے، اور وہ جلد ہی سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی جانے والی ہے۔ اور اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، وہ چونکہ اس کا جو ہے ایک سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے حصہ ہیں، تو وہ وکلا برادری کو اندرون خانہ یہ بھی باور کرا رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ریفرنس یا کمپلینٹ آئی تو اس کو کنسیڈر کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وکلا برادری بھی اب ایک نئے سیٹ اپ کی طرف چل پڑی ہے۔ اب بجائے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے احتجاج کرنے کے، اب انہوں نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا ہے۔ اب انہوں نے جو آئینی بینچ کے جتنے بھی ججز ہیں، سوائے 3 ججز کے جن میں عائشہ ملک بھی شامل ہے، باقی 4 ججز کے حوالے سے انہوں نے مختلف جو ہے ان کے حوالے سے معاملات اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کے خلاف ایسے لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں، ان کے ایسے فیصلوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا جا سکے۔ جو امین الدین خان کے حوالے سے جو شکایت وہ درج کرانے جا رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو دیا جانے والا ان کا وہ حکم ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 8 جو رکنی بینچ تھا اس کا جو فیصلہ ہوا تھا، اس کا جو آرڈر ہے، اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن عمل نہ کرے۔ جو براہ راست انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا تھا، یہ چونکہ 8 ججوں کے حکم کے منافی تھا، اسی کو جو ہے آئینی اور قانونی لحاظ سے بنیاد بنا کر حامد خان اور علی احمد کرد وغیرہ جو ہے وہ آئینی طور پہ اس معاملے کو سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے معلومات ملی ہیں، تقریباً 240 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ امین الدین خان کے حوالے سے تیار کی جا رہی ہے، اور کافی سارے معاملات جو ہیں وہ پائپ لائن میں تھے اور وہ اب عملی شکل اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور آج جو یعنی اب پیر کے دن یہ میری ویڈیو جو جاری ہو رہی ہے، اسی دن جو ہے ایک اہم ترین مقدمے میں جسٹس منصور علی شاہ نے کافی اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بنتا تو کیا جو ہم سماعت کر رہے ہیں ہم غیر آئینی ہو گئے ہیں،
اور جب تک آئینی بینچ نہیں بنتا اس وقت تک نہ تو ہمارے آرڈرز کو کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی ہمارے آرڈرز کو کوئی روکنے کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات کر سکتا ہے۔ اب جو بھی ہم حکم جاری کریں گے اس پہ نظر ثانی بھی ہم ہی کریں گے۔ جسٹس عائشہ ملک نے بھی جو ہے وہ ریمارکس دی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ چونکہ جو ہے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ابھی تک نہ تو کاغذ جاری ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ترتیب دی جا رہی ہے کہ آئینی مقدمات ایسے کون سے ہیں جو جسٹس امین الدین خان صاحب سنیں گے اور کون سے ایسے مقدمات ہیں جو ہم سن سکیں گے۔ تو یہ سارا رولا چل رہا ہے، آنے والے دنوں میں اس میں اور زیادہ تلخیاں بڑھیں گی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو اگلا اجلاس کرنے جا رہی ہے وہ پتہ یہ چلا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ اسی اجلاس میں بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے حوالے سے معاملات بڑے ہی کروشل ہو سکتے ہیں۔ ان کے خط کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کوئی جو ہے اقدام کر سکتی ہے۔ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے جتنا مواد اکٹھا ہو چکا ہے، اگر اس تناظر میں فیصلہ کیا گیا تو ان کو کام سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کس حد تک ان معاملات کو دیکھے گی اور کیا کرے گی۔ تاہم ابھی معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں جو معاملہ پڑا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، وہ بھی وکلا اس پہ بھی پیش رفت کرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح 24 نومبر سے پہلے اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے کوئی بڑا حکم جاری کروا کر اس کے خلاف کوئی سٹے لے لیا جائے، اور تاکہ چونکہ پچھلے دنوں جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا کمیشن کا، اس میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو بشمول چیف جسٹس آئینی جو ہے کورٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اس وقت تک وہ چونکہ آئینی مقدمات سن سکتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ان کے پاس موجود ہے، اس پہ وہ وفاق اور دیگر کو نوٹسز بھی جاری کر چکے ہیں۔ اگر وہ اس والے سے فیصلہ کر دیتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر منصور علی شاہ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو جائے گی، اور پھر آئینی بینچ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکے گا، اور سارے معاملات جو کہ تو ہو جائیں گے اور پھر جو ہے اسٹل کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ آنے والے میں کیا حالات میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس وقت تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل دیکھتے رہیں، خود بھی دیکھیں، دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔